کہ بھئی اگر کوئی نیا پلانٹ دریافت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بھی آپ کوئی لائن نکال لیں گے؟ سولر سسٹم میں ابھی تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پلوٹو پلانٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو ابھی 8 ہے 9 ہے اسی پہ نہیں اتفاق ہو رہا. تو ویسے بھی وہ پتہ نہیں غالب کا شعر ہے کہ کس کا، جس کا مطلب شعر تو مجھے نہیں آتا، لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کے نصیب نہیں ہوتے. واہ، صحیح بات، سوچنے کی بات. جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، آپ لکیروں کی بات کرتے ہیں کہ نصیب سارا اس میں دکھا ہے. سوچنے کی بات، کتنی سمپل بات ہے لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. تو اس کا بڑا گہرا تعلق گریک فلسفی اور پھر پیگنزم سے جا کے ملتا ہے. اگر ہم اس کے روٹس دیکھیں، ہندوازم میں یہ چیزیں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں. تو ان کے خداؤں سے، باطل جو خدا ہیں ان کے ساتھ ان کا ریلیشن باقاعدہ نمبرز کا جا کے ملتا ہے. پھر ان کے جو گاڈسز بنائی ہوئی ہیں، کالی ماتا وغیرہ، ان سے جا کے ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ والی تاریخ نہ رکھو، اس تاریخ کو ستارہ ادھر آیا ہوگا اور وہ منحوس دن ہے، یا کالی ماتا جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی اٹیک ہو جائے گا، ڈسٹرکشن آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ان باطل مذاہب کی باتیں ہیں اور وہیں جا کے لڑی جو ہے وہ ساری کی ساری ملتی ہے. تو میں کچھ آپ سے ڈیٹیل میں ان کا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ کرتے ہیں. میرے سامنے پورا ایک آرٹیکل کھلا ہوا ہے جس میں وہ طریقہ ہے. شیخ اس میں نمبرز کی کچھ میں لوگوں کو بتانے کے لیے جسٹ ٹو وارن پیپل کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. جیسے الفا نومیرک نمبر 1 جو ہے علم الاعداد میں، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کا نمبر ہے، ایشور، واہ گرو، اوم. اب دیکھیں نا یہ دوسرے ریلیجنس کے بھی باطل خداؤں کو ڈالا ہوا ہے یہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا بھی نمبر 1 نکلتا ہے آگے، اور وہ کیسے نکلتا ہے وہ آپ نے بھی بتایا کہ جیسے میری ڈیٹ آف برتھ ہے لیٹ سے 1980، تو وہ 1 اور 9 10 ہو گیا، پھر 8 18 ہو گیا، 18 کو پھر جمع کیا 1 8 وہ 9 بن گیا، تو وہ 1 نکل گیا. اس کے بعد اس کو کسی اور چیز میں ایڈ کیا کہ کس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن کا نمبر نکال دیا، پھر ماں باپ کے کیا نام ہے ان کے اعداد نکال دی. وہ کرتے 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 جیسے آپ نے کہا وہ ساری سمیشن کرتے کرتے وہ ایک کوئی ایسا نکال دیں گے جس میں وہ اس بندے کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، پازیٹیو کوئی بات کہ اچھا جی یہ سب ملا کے آپ کا 1 نکلا ہے، تو آپ 1 ہو تو آپ میں یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، اگر آپ 1 نہیں ہو تو پھر آپ میں یہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح نمبر 2 جو ہے شیخ، یہ بھی اسی طرح وہ نکالتے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے یہ جو ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا کتب سے ریلیٹڈ ویب سائٹ آل کتب نام ہے، تو اس ویب سائٹ پہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ٹوٹل کر کے 2 نکالا ہوا ہے، ڈیجٹ 2. مولا علی انہوں نے لکھا ہوا ہے، امام علی رضی اللہ عنہ ان کا 2 نکالا ہوا ہے، پھر امام حسن کا 2 نکالا ہوا ہے، امام حسین کا 2 نکالا ہوا ہے. پھر آگے کرسچینٹی کے فگرز کا بتایا کہ اس میں 2 ہولی اسپرٹس ہیں، اس کا بھی 2 نکلتا ہے. تو دیکھیں نا یہ تو ہمیں یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارے مذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے ان عادات کو ریلیٹ کر رہے ہیں. کرسچینٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، ہندوازم کی بھی بات کر رہے ہیں. پھر یہ جو فگرز ہیں ہمارے اسلامک فگرز ہیں، ان سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 تھا، امام علی کا حسن کا تو 1 بنتا ہے، 2 تو 5 تو نہیں، 2 تو نہیں بنتے. اچھا یہ انہوں نے اس طرح کیلکولیشن 1 2 8 1 + 2 + 8 = 11 اور 11 سے 1 + 1 = 2. ہاں کے 8 بنتے ہیں نا جی، سین کے 60 ہیں صحیح، اور نون کے 50 ہیں. صحیح. تو ان کو آپ کریں نا 5 6 اور 5 11، صحیح، 11 اور 8 19، 9 اور 1 10، 1 بنتا ہے. صحیح. بہرحال یہاں پہ انہوں نے 2 لکھا ہوا ہے. نہیں کچھ نہ کچھ علم کا ہمیں بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ لکھا ہوا ہے جی کہ نمبر 2 از بیسیکلی فیمیل جینڈر ڈیجٹ. اٹس انرجی پیٹرن فلوز ان ایکسٹریم مینرز، بلیک یا وائٹ، یعنی 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں اس میں. اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو دا ایرانین 2 گاڈ تھیوری، اہرمن انرجی پیٹرن آف گاڈ آف ایول اینڈ اہورا مزدا گاڈ آف ورچو اینڈ نوبلٹی. تو یہ دیکھیں ان سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان نمبرز کو جو فالس گاڈز ہیں، اور یہ لوگ پوزیسو ہوتے ہیں اپنے ریلیشنز کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. آگے پھر انہوں نے سارے ایٹریبیوٹس لکھے. پھر نمبر 3 کا انہوں نے پورا بتایا کہ نمبر 3 کیا ہے. دنیا میں جتنے باطل خداؤں کے تصورات ہیں جی وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے ساتھ جڑے، اندازہ کر لیں. اصل بات یہ ہے. پھر اگر شریعت محمدیہ سے کفر نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ اللہ بولے یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان چیزوں پر یقین کیا
فصدقہ، اس نے اس کو یقین کر لیا، تصدیق کر دی. جی تو تصدیق کرنے کے بعد پھر شریعت کا تو انکار ہو گیا. صحیح. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. ایسے ہی. اب جیسے نمبر 3 کو یہ لکی نمبر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا نمبر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دا ورڈ اللہ، اس کا نمبر 3 ایسے بنتا ہے کہ 6 تو 6 + 6 جو ہے یہ 12 بن گیا، 1 + 2 جو ہے یہ 3 بن گیا، تو یہ 3 ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کنیکشن انسان کے تینوں حصوں سے ہے. وہ 3 حصے ہیں، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. یعنی نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ وحدت الوجود کی طرف بات لے جائی جا رہی ہے، بلکہ پینتھیزم کی طرف کہ اللہ کا پارٹ انسان میں موجود ہے. تو یہ بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ کتنی غلط چیز ہے. تو اس طرح دیکھیے پھر آگے سیٹینک نمبرز ہیں، 666 وہ نمبر آف دا بیسٹ اسے کہتے ہیں، یا شیطان کا سمبل کہتے ہیں 666 کو. پھر یہ کہ 911 کی پوری سائنس نکالی ہوئی ہے، جیسے یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا تھا اٹیک، 911 کہتے ہیں اسے، یعنی سپٹمبر کی 11 تاریخ کو. تو کہتے ہیں جی کہ 911 سیٹینک سمبل ہے پیور، کیونکہ 10 از دا نمبر آف گاڈ اکارڈنگ ٹو جو اکلٹسٹ ہیں، جو نیومرولوجسٹ ہیں. 9 سے جب آپ 11 پہ شفٹ ہوتے ہو تو آپ گاڈ کو بائی پاس کرتے ہو اور آپ شیطان کو جو ہے وہ پکارتے ہو. مطلب یہ کس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے ایک ڈارک سائنس ہے. اصل میں جو علم الاعداد یا علم نجوم کو ماننے والے عوام الناس ہوتے ہیں نا جی، وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے. صحیح. اور نہ ہی ان کو ان چیزوں سے کنسرن ہے. صحیح. ان کو یہ کنسرن ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. صحیح. بس آپ کسی بھی آڈینس کے اندر آپ ذرا سا کسی کو کہہ دیں کہ مطلب یہ تو نا لوگوں کا طریقہ واردات ہے. صحیح. مطلب میں کسی گھر میں گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا آپ نا گھر میں سورہ الرحمن لگایا کریں، آپ کے گھر میں کچھ ہے. جی. پر دیٹس اٹ. آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے تو اس کے بعد وہ بندہ اس کے پیچھے ہے. صحیح. وہ آپ سے نمبر لے گا، وہ آپ سے کہے گا بتائیں جناب میں کیا کروں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے آپ کسی کا نام پوچھیں، اور نام پوچھ کے یہ علم الاعداد والے یہی کہتے ہیں نا، نام پوچھا اسی وقت عدد نکل آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اسی وقت عدد نکل آتا ہے. اور عدد کے بارے میں جتنے اس کے یوں کہہ لیں کہ جو تھیریز ہیں، تھیری کہنا چاہیے نظریات ہیں، وہ سارے جڑے ہوئے ہیں، بتایا ہوا ہے کہ اس کی خصوصیات یہی ہیں. صحیح. لہذا وہ فوراً کہہ دے گا اچھا آپ کی خصوصیات یہ ہے. یعنی جو ان علم الاعداد والے 1 سے لے کر 9 تک جو کرتے ہیں، اور درمیان میں جو 4 5 کی جو نمبرز ہیں، تو عام طور پہ آپ اگر ان تجربات کو دیکھیں تو آپ کو قریب چیزیں نظر آئیں گی. یعنی یہ کوئی اتنا غلط تجربہ نہیں لگتا. صحیح. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ شریعت کے انکاری ہوتے ہیں. جب آپ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں تو عوام الناس کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ کلاس میں کھڑے ہو کے ہم ذرا کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا نام کیا ہے، فلاں نام. اچھا آپ ذرا اس طرح کی طبیعت کے آدمی ہیں، بس کافی ہے. اس کے بعد پوری کلاس آگے پیچھے ہوگی. وہ آپ سے پوچھ رہے کہ میرا بھی بتا دیں، میرا بھی بتا دیں، میرا بھی بتا دیں. اور یہ انسان کی میں نے پہلے سائیکی ہے نا، انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے. جو اس کو معلوم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے. تو یہ اس سائیکی سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا وہ قیافہ شناس ہوں یا یہ جو ایون رقیہ کرنے والے بھی لوگوں کی سائیکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس طرح کا ایک پورا کاروبار چلتا ہے اس کی بنیاد پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو صحیح بات بتا دیں گے کہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اگر ہے بھی کوئی حقیقت تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے. جس کے لیے حقیقت ہے، کسی کو اگر کوئی علم حاصل ہو بھی گیا ہے تو اس کا تعلق کسی معلوم ذرائع کے ساتھ نہیں ہے، وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قابل اعتبار ہوگا جب وہ معلوم ذرائع کے اوپر ہوگا. اب ذائچہ نکالنا اس لیے نکالا جاتا ہے جی کہ ہم میچ میکنگ دیکھ لیں، اس سے شادی بہتر ہے کہ نہیں. وہ سٹار سسٹم ہے. پھر کینسر کی کیپریکون سے نہیں بنے گی. کیپریکون واٹر ہے، ارتھ ہے. کینسر جو ہے وہ ایئر ہے. ہوا اور ارتھ کا آپس میں تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا 4 انہوں نے جو انگریڈینٹس نکالے ہوئے، ارتھ، سوائل، واٹر اور پھر فائر اور ونڈ. تو وہ اس طرح سے ریلیشن بناتے ہیں کہ دیکھیں ارتھ کا تعلق ہے واٹر کے ساتھ، تو اس لیے آپ واٹر والے سے شادی کرو. واٹر کو کچھ سٹار سے منسلک کیا ہوا ہے. تو شیخ دیکھیں یہاں پہ استخارہ
کتنا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. تو لیکن استخارے پہ یقین نہیں رکھنا, استخارے پہ اور اس ذائچے پہ یقین رکھنا. وہ کہتے ہیں لیکن استخارے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی نا, ریزلٹ نہیں سمجھ جاننے والے تھے یہاں لاہور میں ہوتے تھے. اچھا. جب گاؤں میں تھے, میں پرانی بات کر رہا ہوں, جب ہم زمانہ طالب علمی کی, تو وہ نام پوچھ کے نا تو اس کا ذائچہ بناتے تھے. صحیح. تو ہم نے بہت سارے ذائچے ان سے بنوائے. وہ چونکہ واقف تھے اور مفت ذائچے بناتے تھے. ہم ان سے نہ پیسے لیتے تھے نہ کچھ, ہم تو بس ان کو نام بتاتے تھے, ان سے کہتے تھے ذائچہ بنا دیں. وہ بیچارے پورا ایک نا 1.5-2 صفحے کا ذائچہ بنا کے انہوں نے بھیج دینا. ٹھیک. میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک اپنا بتاتا ہوں, انہوں نے میرے ذائچے میں جو لکھا, اچھا, میرے ذائچے میں جو لکھا, جس حرف کے ساتھ انہوں نے کہا نا فلاں فلاں حروف کے ساتھ نام شروع ہو نا جی, تو اس کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کرنی. اچھا. اللہ. تو فلاں فلاں حروف سے نام شروع, تو آپ نے اس کے ساتھ آپ کی شادی ٹھیک رہے گی. صحیح. تو جن حروف کے ساتھ انہوں نے کہا تھا نا شادی نہیں کرنی, جی ہاں, میری شادی اس سے ہوئی. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 33 سال ہو گئے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اور اب تک تو ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہ جو ذائچہ تھا وہ کدھر گیا؟ صحیح. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس پہ یقین کر لیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ ذائچے نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, صحیح, اور اس گائیڈ لائن کے مطابق, نہیں بھائی گائیڈ لائن وہ نہیں ہے. گائیڈ لائن جیسے آپ بتا رہے ہیں استخارہ ہے. آپ استخارہ کریں. استخارے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا, استخارہ کا یہ جو مفہوم آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا, کس نے کہا ہے معلوم ہونا ضروری ہے؟ صحیح. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. سبحان اللہ. آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اللہ سے خیر طلب کی, یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے. دعا استخارہ کا یہ معنی ہے. اور یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو رکاوٹ ڈال دے, دور کر دے اس کو مجھ سے. اچھا, اب اس کے بعد وہ جو کام آپ کرنا شروع کر دیں. استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کے وہ کام کرنا شروع کریں, ایکشن لے لیں. اگر وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے گی. اگر رکاوٹ پڑ جائے تو خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اگر رکاوٹ نہیں پڑی, کام ہو گیا, تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال. استخارہ کا مطلب تو یہ ہے. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کا ذہن چینج کر دیتا ہے. جی. بعض اوقات خواب کے ذریعے سے بتا دیتا ہے. بعض اوقات کوئی اور انڈیکیشن ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے, انڈیکیشن ہو جاتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں, لہٰذا استخارے کے ذریعے سے پتہ ہونا, پتہ لگ جانا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں اور گو ہیڈ بس, اور آگے چلیں. بہت سالڈ یہ تو کنسیپٹ ہے. آخری چند سوالات کے, نحوست کا کنسیپٹ, یعنی ایک خاص دن کو منحوس سمجھنا, ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا, اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں؟ بالکل. اچھا. منحوس دیکھیں, بہت سارے دن برکت والے دن ہوتے ہیں. جمعے کا دن برکت والا دن. صحیح. جمعے اور جمعے رات کی درمیانی رات برکت والی. پھر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے صحیح جو برکت والی گھڑی ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. پھر جو رات کا تیسرا پہر ہے, پچھلا حصہ, اس اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. یہ مبارک گھڑی ہے. اچھا, یہ مبارک اور منحوس کا تعلق تو ہے. صحیح. رمضان مبارک مہینہ ہے, بالکل ٹھیک, رمضان مبارک ہے. صحیح. اچھا, یہ چیزیں ٹھیک ٹھیک, لیکن ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دن منحوس ہیں. اچھا, دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ. یہ گھڑیاں مبارک ہیں اس شخص کے لیے جو عمل نیک کرتا ہے ان گھڑیوں کے اندر. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا, کسی چیز کے رمضان مبارک اس لیے ہے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. صحیح. اس لیے یہ مبارک ہے. صحیح. لہٰذا مبارک اور منحوس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. مثال میں اس کی دیتا ہوں قرآن سے. جی. قرآن نے ان دنوں کو, جو دن قوم عاد پر عذاب آیا, جی, قرآن نے اس کو ایام نحسات کہا ہے کہ وہ سارے منحوس دن تھے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. صحیح. صحیح. منحوس دنوں میں عذاب ہے. اور ان کے اوپر پتہ ہے کب عذاب آیا, کہ کون سے دن میں عذاب آیا؟ قرآن نے خود بتایا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. مسلسل. اب آپ بتائیں 7 راتیں اور 8 دن
جی مسلسل عذاب آیا ہے. صحیح. اس میں جمعہ بھی ہے, اس میں جمعرات بھی ہے, اس میں بدھ بھی ہے, اس میں ہفتہ بھی ہے, اس میں اتوار بھی ہے. بالکل. اس میں سارے ہی دن منحوس ہو گئے. اللہ. اس لیے منحوس ہو گئے کہ ان کے کرتوت ایسے تھے, Yes. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا, ان کے لیے وہ منحوس ہو گئے. جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے مبارک ہیں. واہ. اس لیے مبارک برکت اور نحوست کا کانسیپٹ بالکل شریعت کے اندر ہے, جی. لیکن اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ. سبحان اللہ. انسان جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے وہ مبارک ہیں, اور جو انسان کے وہ گھڑیاں اور وہ اوقات جی. جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر گزر جاتے ہیں وہ منحوس ہیں. لہٰذا نحوست پیدا کرنا یا برکت پیدا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور وہ عمل کے ذریعے سے ہے برکت پیدا ہوتی ہے, اور عمل کے ذریعے سے نحوست